دل صاحب یہ ایک بڑی سرپرائز ہم نے دیکھی، یا سے سرپرائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم ہاؤس آف کارڈز کی طرح بیٹھ گیا، اور پھر ہماری بات ہو رہی تھی جس طرح ابھی آپ بریک کے دوران بات ہو رہی تھی کہ عراق میں سب سے بڑا نقصان تو آرمی کے یعنی ڈسمنٹل ہو جانے سے ہوا تھا اور وہ ابھی تک عذاب بنا ہوا ہے۔ کیا ایسی سچویشن کریٹ ہوگی اور کیا ایک فری ہینڈ اب اسرائیل کو مل رہا ہے اور وہ رن اوور کر جائے گا ڈیماسکس سے آگے تک؟ جی، میرا نہیں خیال ہے کہ اسرائیل کا راستہ روکنے کے لیے ہم کو کوئی اور رکاوٹ ایسی رہ گئی ہے۔ کل تک کی جو خبریں تھیں، آج کی میں لیٹسٹ نہیں دیکھی ابھی، اسرائیل اور امریکن ایئر فورسز نے ملا کر جو سیریا کی ایئر فورس تھی، ان کے جو ٹینکس تھے، وہ تقریباً تباہی کر دیے ہیں۔ اور جب سیریا کا جس سے بشار الاسد نکل رہے تھے یہاں سے، تو اس وقت اسرائیلی فورسز داخل ہو رہی تھی سدرن سیریا میں، اور جو سیرین آرمی تھی اس نے، جو کسی وقت نے مشرق وسطیٰ کی بڑی مضبوط آرمی سمجھی جاتی تھی، وہ راستہ نہیں روکے، انہوں نے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ اس کا بدقسمتی ہے، ہم اس حالات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہو کیا رہے سارا۔ اگر آپ دیکھیے تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ٹرمپ صاحب اپنے جاتے جاتے کچھ کام کر گئے تھے۔ جی ایک تو انہوں نے ڈیل آف سینچری شروع کی، پھر ابراہم ریکارڈ کی بات شروع ہوئی جس سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے لیے راستہ ہموار ہوا، اور اسرائیل کو دیکھیے ہمارے یو اے میں آ کر بھی بیٹھ گیا اسرائیل، عمان میں تو آلریڈی موجود تھا وہاں پر۔ پھر انہوں نے گولان ہائٹس جو تھی، وہ جو ہمیشہ سے سیریا کا حصہ رہا ہے، اور اس کو وہ گفٹ کر گئے اسرائیل کو۔ ایک اور کام کیا انہوں نے، جو اسرائیل واز آلویز پارٹ آف یورپین کمانڈ، جو ان کی جیسی کسی ریجنل کمانڈز ہیں امریکہ کی، اور ٹرمپ صاحب نے اس کا ایک چھوٹا سا ایک چینج کیا کہ اسرائیل کو یورپین کمانڈ سے نکال کر سینٹ کام میں ڈال دیا۔ اب سینٹ کام جس میں پاکستان بھی ان کے ذرائع اختیار بھی کہہ دیجیے کہ ایک طرح سے آتا ہے، پاکستان کی مشرقی سرحدوں سے اور اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے ابھی۔ یہ کیوں ہوا، اس پہ ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ وہ حالات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا، جسی قسم کا ہوا، پھر جس طریقے سے لیبنان میں جو تھی ان کی لیڈرشپ تھی، جتنی بھی، اس سب کو کسی کے سے تباہ کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد تو حالات بڑے ہموار تھے۔ ایران پہلے ہی کمزور تھا، بات چیت سے زیادہ اس کے پاس اتنی وقت نہیں ہے ایران کی اس خطے میں کہ وہ کچھ کام کر سکے آگے۔ لیکن اب سیریا کے اس طریقے سے جانے سے ایک تو ڈر یہ ہے کہ ناردرن سیریا جو عام طور پہ جہاں پہ ٹرکس کلیم کرتے ہیں اس کو کہ ہمارا یہ حصہ ہے، وہ شاید ترکی کو گفٹ ہو جائے گا۔ اب ایک بندرگاہ ہے جہاں پہ جو ان کی جو میڈیٹرینین جو واقع ہے سیریا کی بندرگاہ، وہ روس اس پہ تھا، حاوی تھا، لیکن اب شاید کوئی ڈیل ان کی ہو گئی ہوگی بیہائنڈ دا سین۔ لیکن سیریا کی اس طریقے سے گر جانے سے آپ اگر نقشہ اٹھا کے دیکھیے تو پھر دیکھیے کہ اسرائیل کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کہاں تک بڑھ گیا ہوا ہے، اور نیکسٹ سٹیج کوئی میرا خیال ہے کوئی زیادہ مشکل مجھے نظر نہیں آتی کہ بھئی نیکسٹ سٹیج کیا ہوگی ان کی اور کب ہوگی۔ لیکن وہ کب ہوگی اس کا بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوگی، مراد کیا ہے آپ کی جنرل صاحب؟ سر جنرل صاحب اسی کو بنیاد بنا کر میں تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت سروس میں تھے، اور آپ کو یاد ہوگا سر کہ نیٹو کے سابق ایک جنرل نے ایک انکشاف کیا تھا کہ بش انتظامیہ نے جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد مسلم ممالک پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، جس میں عراق، سوڈان، ایران، صومالیہ، لیبیا اور شام جو ہے وہ شامل تھے۔ ان ممالک میں آپ نے دیکھا سر کہ عراق اور لیبیا تو تباہ ہو گئے، شام کی اب باری آ گئی، ایران پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، ایران کی کرنسی جو ہے وہ بدترین حالت میں اب تو جو ہے موجود ہے۔ تو کیا مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک ایک کر کے شکار ہوں گے؟ یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اور ایک پیغام کیوں نہیں دیتے عالمی سامراج کو کہ ہم ایک طاقت ہیں؟ دیکھیں یہی خوبی ہے جو سپر پاور کی کہ وہ پہلے انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ ہم سپر پاور کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ ان کے پاس فوجی طاقت ہے، نہیں، سپر پاور کی جو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے لیتے ہیں اور اپنے مفادات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوئی ہیں، وہ ایک دم نہیں ہوئی، اور یہ نظر آ رہا تھا، جو دیکھنے والے تھے، جو دور بھی جن کی آنکھیں دور تک دیکھ سکتی تھی، نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا آئندہ، کیونکہ
آپ اگر دیکھیں تو ان کے جو جتنی بھی ان کی طاقت ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کون ہے ان کی؟ میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن 92 میں جب یہ سوویت یونین ڈسمنٹل ہو گیا تو واشنگٹن پوسٹ کے ادارے نے لکھا تھا کہ بھئی اب وہ کون سا ایسا دشمن ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور جس کو ہم نے تباہ کرنا ہے، تو اس میں آپ کا نام تھا، مسلمانوں کا نام تھا اس میں. اس لیے میرے لیے کوئی اتنی وہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھونی بات نہیں، انہونی بات نہیں ہے. آئندہ کیا ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مجھے. دیکھیے ایران کو جس طریقے سے زیر کیا گیا ایک طریقے سے، اور ایران جس طریقے سے قابو میں آیا ہے، اب نیکسٹ اور کون ہے جو اس کا راستہ روک سکتا ہے اس خطے میں؟ لیکن جل صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی سرحد تو ہمارے ہاں بھی ملتی ہے بلوچستان میں، اور کیا کوئی دیر پا امن ہوگا یا بلکانائزیشن کے بعد سول وارز جو ہیں وہ تیزی سے کریں گے، یا وہ کوئی امن و امان کر لیں گے اسرائیل والے اگر پورے سیریا پر آتے ہیں تو؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ پلینگ آؤٹ؟ دیکھیے جب سیریا کے اوپر ان کا تسلط پوری طرح قائم ہو گیا تو اس کے بعد وہ سیریا کو سب تک کنٹرول کر لیں گے جتنا ان کو اس وقت سوٹ کرتا ہے. کیونکہ سیریا دیکھیں نا 3 براعظموں کے اوپر کا ایک افق ہے، سینٹر ہے وہاں پہ، 3 براعظموں کی سرحد وہاں پہ ملتی ہے سیریا میں. تو سیریا کے بعد نیکسٹ سٹیج آپ دیکھیے تو سیریا جو آج سیریا ہے، لیبنان، فلسطین پورا تھا، اسرائیل انکلوڈنگ جارڈن، یہ سارا اس کا حصہ تھا. اور سیریا میں تجارت تھی، سیریا سے وہاں کے بندرگاہ سے اتر کر جو تاجر تھے اپنا مال باقاعدہ اسلام کے زمانے میں بھی تھا کہ وہ اونٹوں کے ذریعے باقاعدہ سعودی عربیہ سے پاس ہوتا اور نیچے آتا. تو آگے کیا ہوگا اس میں کوئی شک تو ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ اور دوسرا جہاں تک امن کا تعلق ہے، سر لبنان کے بعد تو پھر ایران اگلا ہدف بنتا ہے نا سر. تو پھر کیا اگلا ہدف ایران ہے؟ اور ایران کے ساتھ تو ہماری سرحد ملتی ہے، تو اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یا ایران نشانہ بنتا ہے تو پھر پاکستان متاثر ہوگا. دیکھیے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ان کے نشانے پر ہے، پاکستان ان کے نشانے پر ہے اور پاکستان ہی ٹارگٹ ہے ان کا. باقی تو یہ سارے جو ملکوں میں جو کچھ ہو گیا آپ نے دیکھ لیا نا. اس میں اگر کوئی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے یا کسی کے پاس اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، صرف پاکستان ہے. کیا اسرائیل پاکستان سے پنگا لے گا اور ہم پھر اس کا جواب تو دیں گے؟ دندان شکن جواب ہوگا پھر. یہ جواب تو ہم دیں گے، جواب اس وقت دیں گے نا جب آپ کو پتا ہوگا کہ ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ اس طریقے سے حملہ نہیں ہوگا جس سے ابھی انہوں نے سیریا میں چلے گئے ہیں. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو سرگرم عمل ہیں وہ جس طریقے سے دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان. اس خطے میں پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ملک دیکھیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو پاکستان ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کون کروا رہا ہے اس کو؟ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے لیے کی زمانے میں بڑی بات کرتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کی، اب وہ شاید بات چیز ہم بھول گئے ہیں. تو وہ وارفیئر تو آن ہے، پاکستان تو اس وقت نشانے پر ہے، وارفیئر آن ہے اس میں. اچھا جن صاحب، ظاہر ہے ہم نیوکلیر آرم اسٹیٹ ہیں. ڈو یو ایگری ود دس ورژن آف دی سچویشن کہ اگر ہم یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کر لیں تو ملیٹریلی ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں ڈسٹرائے کرنا آگ سے کھیلنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ وی آر ناٹ اونلی اے نیوکلیر پاور، اور بلکہ ہم وار ہارڈنڈ جتنی ہماری آرمی ہے شاید دنیا میں کوئی اور ہو جو اس طرح کے ملک ہیں ہمارے جیسے. اور تو یہ جی سر قائی صاحب آپ شکر کریں کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ون آف دی بیسٹ آرمیز ان دی ورلڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ڈسپائٹ آل ایوری تھنگ وچ از ہیپننگ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. یہی فوج ہے جس نے آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. تو پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جائے، ہم اکنامکلی اس طرف چلنا شروع ہو جائیں. یہ نہیں کہ بہت اکنامکلی ہم بہت مضبوط ہو جائیں، ہم اکنامکلی کسی ایک سمت میں چلنا شروع ہو جائیں جو ساؤتھ کی بجائے اگر ہم اسٹیبل ہو جائیں، نارتھ کی طرف چلنا شروع کر دیں اکنامکلی، تو پاکستان سے مضبوط ملک اس خطے میں اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن کیسے؟ انشاءاللہ سر ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے مذموم ارادے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان کی طرف جانب آتا ہے تو ہمارے پاس غوری میزائل تو ہے نا، پھر وہاں تک پہنچ سکتا ہے سر، یروشلم تک.
دیکھیے پہنچنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے خود اپنے آپ کو سنبھالیے. میری جو ہے میں بھی قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں بھی کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سنبھالیے. آپ کے سیاسی اسٹیبلٹی ان اے سینس کہ بھئی آج سے حالات 50-60% بہتر ہو جائیں، اسٹیبل ہو جائیں لوگ سارے. آپ کی جو اکنامک جو جس کے سے اب تو ہم نے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے نا ساری دنیا کے سامنے، اور وہی دنیا کے وہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں سارے سب کو. اسرائیل کو جو بیک کر رہے ہیں، آئی ایم ایف لے لیجیے، ورلڈ بینک لے لیجیے، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کو بھی آپ لے لیجیے. تو اگر ہم اپنے جو یہ ہاتھ پھیلانے ہیں نا اس سے تھوڑا سا اگر ہم کم کر لیں تو پھر اسرائیل ہو کوئی بھی ہو، پھر انشاءاللہ پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر پاکستان کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے.